کسی نے نا مہینوں لگا کر تقریباً 1000 سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹولز کو ٹیسٹ کیا ہے اور جانتے ہیں اس کا سب سے بڑا اور حیران کن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ میرے خیال میں یہی کہ زیادہ تر تو بیکار ہی ہوں گے، رائٹ؟ بالکل، یعنی ان میں سے نا 990 ٹولز بالکل کچرا ہیں۔ وہ صرف وقت کا ضیاع ہے اور ان کا واحد مقصد لوگوں کی جیب سے پیسے نکلوانا ہے۔ لیکن جو باقی 10 ٹولز چھلنی سے گزر کر سامنے آئے ہیں نا، ان کے بارے میں تو میں نے بھی سنا ہے۔ ہاں، تو وہ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ پوری کی پوری انڈسٹریز، پروفیشنز اور ہمارے کام کرنے کے بنیادی طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے ہیں۔ آج ہم آیوشمان پنڈتا کی اسی ریسرچ پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا مقصد صرف ان ٹولز کے نام جاننا نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، نام تو کوئی بھی گوگل کر سکتا ہے۔ صحیح کہا، مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اصل میں کام کیسے کر رہی ہے۔ تو چلیں اس سب کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ جو میں نے 1000 ٹولز والی بات کی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ٹولز لانچ ہو رہے ہیں اور ہر ٹول دعویٰ کرتا ہے کہ بس وہ آپ کی زندگی بدل دے گا، لیکن جب ہم اس شور کو فلٹر کرتے ہیں اور صرف ان ٹولز پر توجہ دیتے ہیں جو واقعی کام کے ہیں، تو ہمیں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے۔ پیراڈائم شفٹ مطلب کس حوالے سے؟ مطلب یہ کہ ہم اب سافٹ ویئر کو صرف استعمال نہیں کر رہے، ہم اس کے ساتھ مل کر سوچ رہے ہیں۔ یہ اب ایک ٹول سے زیادہ ایک پارٹنر بن چکا ہے۔ پوائنٹ ہے۔ اور اس سوچنے کے عمل کا سب سے پہلا اور بنیادی قدم میرے خیال میں چیٹ باٹس ہیں، کیونکہ عام طور پر جب اے آئی کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن میں فوراً چیٹ جی پی ٹی کا نام آتا ہے۔ بالکل، چیٹ جی پی ٹی تو جیسے ایک ڈیفالٹ آپشن بن چکا ہے نا۔ ہاں، لیکن آیوشمان کی لسٹ اور ہماری ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ صرف ایک چیٹ باٹ تک محدود رہنا ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی ہے۔ اور اس غلطی کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک پرانی ذہنیت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بوٹ ہر کام کر سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی بلا شبہ ایک بہترین جنرل پرپز ماڈل ہے، لیکن ٹیکنالوجی اب اسپیشلائزیشن کی طرف جا چکی ہے، رائٹ؟ ایگزیکٹلی۔ اب مثال کے طور پر گوگل کے جیمینائی کو دیکھیں۔ اس کی سب سے بڑی طاقت یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکسٹ کتنا اچھا لکھتا ہے، بلکہ اس کا نیٹو ملٹی موڈل ہونا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ذرا مجھے یہاں روکنے دیں۔ یہ ملٹی ماڈل کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی سطح پر اس کا اصل میکانزم کیا ہے؟ ایک عام بوٹ اور ایک نیٹو ملٹی ماڈل بوٹ کے کام کرنے کے انداز میں کیا فرق ہے؟ یہ بہت بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، پرانے ماڈلز میں کیا ہوتا تھا کہ جب آپ انہیں کوئی تصویر دیتے تھے تو ان کے اوپر ایک الگ سے OCR نامی سافٹ ویئر لگا ہوتا تھا۔ اچھا، جو ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے۔ ہاں، وہ پہلے اس تصویر کو دیکھ کر اسے ٹیکسٹ میں تبدیل کرتا تھا اور پھر وہ ٹیکسٹ اصل اے آئی ماڈل کو بھیجا جاتا تھا۔ یعنی مشین اصل میں تصویر نہیں دیکھ رہی ہوتی تھی، وہ صرف اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوتی تھی۔ رائٹ، وہ بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر استعمال کر رہی تھی۔ بالکل۔ لیکن جیمینائی کے نیٹو ملٹی ماڈل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آرکیٹیکچر براہ راست پکسلز اور آڈیو ویوز کو سمجھنے کے لیے ٹرین کیا گیا ہے۔ جب آپ اسے کوئی یوٹیوب ویڈیو دیتے ہیں نا، تو وہ اسے بیچ میں کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کیے بغیر براہ راست دیکھ اور سن رہا ہوتا ہے؟ جی بالکل، اسی لیے یہ ویژول ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں اتنا تیز اور درست ہے۔ یہ تو واقعی ایک بنیادی فرق ہے۔ اچھا، اگر جیمینائی کا کمال فارمیٹس کو براہ راست پروسیس کرنا ہے تو ریئل ٹائم ڈیٹا کا کیا ہوگا؟ مجھے اس لسٹ میں جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا ہے نا، وہ ایکس کا چیٹ بوٹ گروک ہے۔ ہاں، گروک تو بالکل ایک الگ ہی چیز ہے۔ ہاں، اگر مجھے کوئی صاف ستھرا کوڈ نہیں لکھوانا بلکہ بس یہ جاننا ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا چل رہا ہے، تو گروک چینج گیمر ہے۔ اسے انفلٹرڈ کہا جاتا ہے۔ جی، اور اس انفلٹرڈ ہونے کے پیچھے ایک پوری فلسفی ہے۔ زیادہ تر ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ کی گرد بہت سی سیفٹی گارڈ ریلز لگائی جاتی ہیں۔ یعنی انہیں روکا جاتا ہے کچھ چیزیں بولنے سے؟ بالکل، انہیں ایک خاص طریقے سے ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ متنازعہ، خرے یا سیاسی نوعیت کے سوالات پر محتاط رویہ اپنائیں۔ لیکن گروک کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ وہ سیدھا جواب دیتا ہے؟ ہاں، وہ آپ کو وہ کچا چٹھا اور خام ڈیٹا لا کر دے گا جو سیدھا ٹویٹر کی فائر ہوس سے آ رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ریسرچرز ہیں، جرنلسٹس ہیں، یا جنہیں مارکیٹ کا بالکل ریئل ٹائم اور بغیر پالش کیا ہوا سینٹیمنٹ چاہیے، ان کے لیے یہ کسی سونے کی کان سے کم نہیں ہے۔ بہت زبردست۔ اور پھر باری آتی ہے کلاؤڈ کی۔ اگر میں اس کو ایک تشبیہ دوں نا، تو
चैट जीपीटी को कोडिंग के लिए इस्तेमाल करना ऐसा ही है जैसे आप सर्जरी करने के लिए स्विस आर्मी नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत जबरदस्त तशबीह है। मतलब उसमें एक ब्लेड तो होता है और वो काट भी लेगा, लेकिन क्लाउड असल में वो स्कैल्पल है जो खास तौर पर ऑपरेशन थिएटर के लिए डिजाइन किया गया है। ये तशबीह बिल्कुल फिट बैठती है। क्लाउड, खास तौर पर उसका नया वर्जन, जिस चीज में सबसे आगे है वो उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो और लॉजिक को बरकरार रखने की सलाहियत है। यानी वो भूलता नहीं है। एग्जैक्टली जब आप इसे हजारों लाइनों का कोड देते हैं तो ये भूलता नहीं है कि लाइन नंबर 50 पर आपने क्या वेरिएबल डिफाइन किया था। इसकी अटेंशन मैकेनिज्म इतनी शार्प है कि ये पेचीदा स्क्रिप्ट्स और लॉजिकल फ्लो को ब्रेक नहीं होने देता। यही वजह है कि डेवलपर्स अब तेजी से इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम एक बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ जाते हैं। चैटबॉट्स, चाहे वो कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो, वो सिर्फ बात करते हैं या मशवरे देते हैं, राइट? हाँ, या ज्यादा से ज्यादा कोड लिखकर स्क्रीन पर दिखा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन आयुष्मान की लिस्ट में जो अगला मरहला है वो सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है। हम अब उन टूल्स की तरफ आ रहे हैं जो अमली तौर पर चीजें बनाते हैं। यहाँ बात होती है वाइब कोडिंग की। ये टर्म सुनकर ही ऐसा लगता है जैसे हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म में आ गए हों। वाकई वाइब कोडिंग एक इनकलाब है। रिवायती प्रोग्रामिंग क्या थी? इंसान के जहन में एक आइडिया होता था, लेकिन कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 या बहुत ही सख्त किस्म के सिंटैक्स को समझता था। और फिर हमें एक तर्जुमान की जरूरत पड़ती थी। जी, जो इंसानी सोच को इफ, एल्स और लूप्स में बदल सके। वाइब कोडिंग उस बीच वाले तर्जुमान को ही खत्म कर रही है। उसकी मिसाल रिसर्च में एमर्जेंट नामी इंडियन टूल से दी गई है। बताया गया है कि आप इस टूल के सामने बस अपने आइडिया की वाइब बयान करते हैं। मसलन आप कहते हैं मुझे ज़ोमैटो जैसी एक ऐप चाहिए जिसका डार्क मोड हो, स्क्रीन पर लाइव मैप चल रहा हो और नीचे एक चेकआउट का बटन हो। और फिर क्या होता है? और ये टूल 5 मिनट के अंदर बगैर किसी कोड के वो पूरी ऐप खड़ी कर देता है। लेकिन एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा सा चैलेंज करने दें। जी जरूर, बताएं। अगर एक आम इंसान महज 4 जुमले बोलकर 5 मिनट में एक मुकम्मल फूड डिलीवरी ऐप बना सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री अब बेकार हो गई है? क्या एक प्रॉम्प्ट ने बाकायदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रिप्लेस कर दिया है? ये खौफ बहुत आम है, लेकिन असल हकीकत इससे थोड़ी मुख्तलिफ है। देखें, जब एमर्जेंट जैसी ऐप काम करती है तो वो 0 से हर चीज़ खुद नहीं सोच रही होती। वो दरअसल पहले से मौजूद कंपोनेंट्स, बॉयलर प्लेट्स और एपीआईज को इंतहाई तेजी से आपस में जोड़ रही होती है। यानी वो बैकग्राउंड में लेगो ब्लॉक्स जोड़ रही है। बिल्कुल, वो जानती है कि लाइव मैप के लिए कौन सी एपीआई कॉल करनी है और चेकआउट के लिए कौन सा पेमेंट गेटवे लगाना है। जहां तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात है तो उनकी नौकरी खत्म नहीं हो रही, बल्कि उनका लेवल ऊपर जा रहा है। वो कैसे? कल तक जो डेवलपर ईंटें चुनकर दीवार बना रहा था, आज वो उस पूरे सिस्टम का आर्किटेक्ट बन गया है। आम ऐप्स एआई बना लेगा, लेकिन जब इस ऐप पर 1 लाख यूजर्स एक साथ आएंगे तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, ये काम अब भी इन आर्किटेक्ट्स का ही रहेगा। राइट। एआई ने बस वो मजदूरों वाला काम खत्म कर दिया है जिसमें घंटों स्क्रीन के सामने बैठकर सेमीकोलन की गलतियां ढूंढी जाती थीं। ये बात बहुत मंतकी है और यही चीज हम वेबसाइट्स की दुनिया में ड्राफ्टली के साथ देख रहे हैं। ओह, ड्राफ्टली, वो तो बहुत कमाल का टूल है। हाँ ना, आजकल वेबसाइट बनाना कोई कमाल नहीं है, लेकिन 3D वेबसाइट्स बनाना एक बिल्कुल अलग खेल है जिसमें जब आप स्क्रॉल करें तो पूरी दुनिया आपके सामने मूव करे। ड्राफ्टली दरअसल नेचुरल लैंग्वेज को सीधा WebGL और पेचीदा 3D मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा है। बिल्कुल, आपको 3.js सीखने की जरूरत नहीं। आप बस प्रॉम्प्ट देते हैं और वो 3D एनवायरनमेंट रेंडर कर देता है। ये सच में दिमाग को चकरा देने वाली टेक्नोलॉजी है। और इसका कारोबारी फायदा क्या है? कारोबारी फायदा ये है कि जब मार्केट में हर दूसरे शख्स के पास एआई की बनाई हुई आम वेबसाइट होगी ना, तो आपका पोर्टफोलियो या आपका ब्रांड अलग कैसे नजर आएगा? वो इन 3D और इंटरैक्टिव तजर्बात की बदौलत ही अलग नजर आएगा, जो पहले सिर्फ हॉलीवुड लेवल के बजट से बनते थे। तो फर्ज करें हमने वाइब कोडिंग से ऐप बना ली, ड्राफ्टली से कमाल की 3D वेबसाइट बना ली, अब प्रोडक्ट तैयार है। अगला मंतकी कदम क्या है? उसे बेचना, उसकी मार्केटिंग करना, जिसके लिए वीडियोस और तस्वीरें चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अमली मसला आता है। अगर मैं सोरा भी खरीद लूं, मिडजर्नी भी ले लूं, क्लिंग की सब्सक्रिप्शन भी ले लूं, तो मेरा तो बजट ही खत्म हो जाएगा। उसका हल इस लिस्ट में हैक्सफील्ड की सूरत में दिया गया है।
ہیکسفیلڈ دراصل API ایگریگیشن کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں کہ یوزر ہر الگ ماڈل کے لیے الگ ویب سائٹ پر نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے ایک ہی ڈیش بورڈ کے پیچھے ان تمام بڑے ماڈلز کو جوڑ دیا ہے۔ یہ تو بہت کنوینئنٹ ہے۔ ہاں، اور سب سے اہم بات ان کے بلٹ ان ٹیمپلیٹس ہیں۔ اب پرومپٹ انجینئرنگ ایک باقاعدہ ہنر بن چکا ہے اور ہر کوئی پرومپٹ لکھنا نہیں جانتا۔ ہیکسفیلڈ اس مشکل کو ختم کر دیتا ہے تاکہ آپ سیدھا تخلیقی عمل پر توجہ دے سکیں۔ صحیح، لیکن کانٹینٹ کریشن میں جو چیز میرے لیے سب سے بڑا واو مومنٹ تھی نا، وہ ونڈر شیئر یونی کنورٹر کا ویڈیو اپ اسکیلنگ فیچر ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اکثر AI کی بنائی ہوئی ویڈیوز دھندلی ہوتی ہیں۔ پرانے زمانے میں اگر کسی تصویر کو بڑا کیا جاتا تھا تو سافٹ ویئر بس پکسلز کو کھینچ کر بڑا کر دیتا تھا، جس سے تصویر مزید خراب ہو جاتی تھی۔ لیکن یونی کنورٹر یہ کام نہیں کر رہا۔ اس کے پیچھے وہ میکینزم چل رہا ہے جسے ہم AI ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ بالکل، اور عام طور پر AI کی دنیا میں ہیلوسینیشن یا فریب نظر کو ایک خامی سمجھا جاتا ہے جب AI جھوٹ بولتا ہے، لیکن اپ اسکیلنگ کے معاملے میں یہ خامی دراصل ایک فیچر بن جاتی ہے۔ وہ کیسے، ذرا بتائیں؟ جب یہ سافٹ ویئر ایک دھندلی سی ویڈیو دیکھتا ہے تو یہ پکسلز کو اسٹریچ نہیں کرتا، بلکہ یہ اپنے ٹریننگ ڈیٹا کی بنیاد پر اندازہ لگاتا ہے کہ اس دھندلے پن کے پیچھے کیا ہونا چاہیے۔ اگر ایک چہرہ دھندلا ہے تو AI خود سے نئے نئے پکسلز تخلیق کر کے اس چہرے کی جھریاں، آنکھوں کی چمک اور بالوں کے ریشے بناتا ہے۔ واہ، یعنی وہ ایسی تفصیلات پیدا کر رہا ہوتا ہے جو کیمرے نے کبھی ریکارڈ ہی نہیں کی تھی۔ ایگزیکٹلی، وہ ویڈیو کو صرف صاف نہیں کر رہا، وہ اسے دوبارہ تخلیق کر رہا ہے۔ یہ بوقت شاندار بھی ہے اور تھوڑا سا خوفناک بھی۔ خیر، اگر ہم مکمل آٹومیشن کی بات کریں تو وڈروش ایک ایسی مثال ہے جو پورے کے پورے پروڈکشن ہاؤس کو ایک سنگل ٹول میں سمیٹ لیتی ہے۔ ہاں، یہ فیس لیس یوٹیوب چینلز کے لیے ایک پوری فیکٹری ہے۔ بالکل، یہ صرف ایک ماڈل نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل کئی ماڈلز کی ایک سمفنی ہے۔ آپ اسے صرف ایک موضوع دیتے ہیں، اس کے اندر موجود ایک ایجنٹ ریسرچ کرتا ہے، دوسرا اسکرپٹ لکھتا ہے، تیسرا وائس اوور جنریٹ کرتا ہے، چوتھا فوٹیج نکالتا ہے، اور پھر ایڈیٹنگ الگورتھم ان سب کو سنک کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مقابلے کا میدان بالکل ہموار ہو گیا ہے۔ ایک اکیلا شخص جو اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہے نا، وہ پروڈکشن کوالٹی کے لحاظ سے ان بڑی میڈیا کمپنیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے جن کے پاس لاکھوں ڈالر کا بجٹ ہوتا تھا۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب تخلیق کا کام اتنا خودکار ہو گیا ہے تو پھر ہم انسانوں کا روزمرہ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ اور یہیں سے ہم اپنے اگلے حصے یعنی پروڈکٹیوٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیوشمان کی جسٹ میں وسپر فلو کا ذکر ہے۔ وسپر فلو کے اعداد و شمار تو واقعی آنکھیں کھول دینے والے ہیں۔ ہاں، مطلب ایک عام انسان چاہے وہ کتنا ہی تیز کیوں نہ ہو، 1 منٹ میں 40 سے 50 الفاظ ٹائپ کرتا ہے، لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہم 1 منٹ میں 200 سے 250 الفاظ بآسانی ادا کر جاتے ہیں۔ یعنی ٹائپنگ ہمیشہ سے ہماری سوچ کی رفتار کے راستے میں ایک رکاوٹ رہی ہے۔ وسپر فلو اس رکاوٹ کو ہٹا دیتا ہے۔ بالکل، لیکن مارکیٹ میں وائس ٹو ٹیکسٹ سافٹ ویئر تو برسوں سے موجود ہے۔ وسپر فلو کی اصل اختراع صرف ٹرانسکرپشن نہیں ہے۔ پرانے سافٹ ویئرز میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ ہچکچاتے یا آہ کہتے تو وہ اسے بھی ٹائپ کر دیتے تھے، جو کہ بہت عجیب لگتا ہے پڑھنے میں۔ ہاں، لیکن وسپر فلو دراصل آواز کے لیٹنٹ سپیس کو سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ کی گرامر ٹھیک کرتا ہے، جملوں کی ساخت کو پروفیشنل بناتا ہے، اور سب سے اہم بات، یہ آپ کی مقامی زبان اور مخصوص سلینگ کو بھی اپنے اندر اڈیپٹ کر لیتا ہے۔ رائٹ، اور یہی میرا ایک بہت بڑا ریزرویشن یا خدشہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر AI میری ہر ہچکچاہٹ کو مٹا رہا ہے، میری گرامر کی ہر غلطی کو بالکل پرفیکٹ بنا رہا ہے، اور میرے جملوں کو ایک ہموار پروفیشنل سانچے میں ڈھال رہا ہے، تو کیا ہماری گفتگو مکمل طور پر جراثیم سے پاک اور روبوٹک نہیں ہو جائے گی؟ یہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے۔ کیا ہم سب ایک جیسے نہیں لگنے لگیں گے؟ جب وہ انسانی پن، وہ خامیاں ہی نہیں رہیں گی تو ہماری بات چیت میں انفرادیت کہاں بچے گی؟
یہ بہت زبردست نقطہ ہے۔ آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں اسے ہم مواصلات کی انکینی ویلی کہہ سکتے ہیں۔ جب ہر ای میل، ہر میسج اور ہر اسکرپٹ ایک دم پرفیکٹ ہوگا تو اس پرفیکشن کی ویلیو یا قدر صفر ہو جائے گی۔ تو پھر لوگ فرق کیسے کریں گے؟ در حقیقت بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ جان بوجھ کر اپنے میسیجز میں چھوٹی موٹی غلطیاں چھوڑیں گے تاکہ سامنے والے کو یقین دلا سکیں کہ بھائی یہ میں نے خود لکھا ہے، کسی مشین نے نہیں۔ انسانی خامیاں مستقبل میں ایک پریمیم سگنل بن جائیں گی جو آپ کی اصلیت کو ثابت کریں گی۔ واہ، یہ تو ایک مکمل طور پر نئی نفسیاتی جنگ شروع ہو جائے گی۔ خیر، وقت بچانے کی بات ہو اور ہم پریزنٹیشنز کی بات نہ کریں، یہ تو زیادتی ہوگی۔ کسی بھی میٹنگ کے لیے سلائیڈز بنانا شاید دنیا کا سب سے اکتا دینے والا کام ہے۔ بالکل، آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہوتے ہیں لیکن انہیں ایک بصری خاکہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے گاما اے آئی ایک زبردست حل ہے۔ یہ آپ کی بکھری ہوئی سوچوں کو لیتا ہے اور انہیں ایک سٹرکچرڈ اور خوبصورت پریزنٹیشن میں بدل دیتا ہے۔ جو کام پہلے 3 دن لیتا تھا وہ اب 3 گھنٹوں میں ہو رہا ہے۔ یہ سب وقت بچانے کے لاجواب طریقے ہیں، لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے ہم ٹولز کی بات کر رہے ہیں۔ ٹول کی تعریف یہ ہے کہ وہ اس وقت تک کچھ نہیں کرتا جب تک آپ بٹن نہ دبائیں۔ رائٹ، آپ ان پٹ دیتے ہیں، وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، لیکن اس پوری ریسرچ کا جو کلائمیکس ہے وہ ٹولز نہیں ہیں، وہ اے آئی ایجنٹس ہیں۔ بالکل، اور یہ وہ مقام ہے جہاں یہ ساری ٹیکنالوجی ایک دم خود مختار ہو جاتی ہے۔ ایجنٹ صرف ہمارے احکامات کے محتاج نہیں رہتے، ہم انہیں ایک ہدف یا گول دیتے ہیں اور وہ خود سوچتے ہیں کہ اس ہدف تک پہنچنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا ہے۔ جس کی سب سے بنیادی مثال سم اے آئی اور اینٹ۔ ذرا ان کے بارے میں بتائیں نا، یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ سم اے آئی ایک طرح سے آپ کا ذاتی چیف آف سٹاف ہے۔ آپ نے اسے کہہ دیا کہ میری ای میلز مینیج کرو اور میرا شیڈیول سیٹ کرو۔ اب وہ خود فیصلہ کر رہا ہے کہ کون سی ای میلز اہم ہے جس کا فوراً جواب دینا ہے اور کس ای میل کو صرف سمری بنا کر آپ کو دکھانا ہے۔ اور اینٹ؟ جبکہ اینٹ اسی کام کو ایک انتہائی بڑے اور پیچیدہ اسکیل پر لے جاتا ہے جہاں آپ مختلف ایپس کے درمیان مکمل ورک فلو کو آٹومیٹ کر دیتے ہیں۔ اور اسی خود مختاری کو جب ہم ایک قدم اور آگے لے کر جاتے ہیں تو ہمیں مائنڈ اے آئی نظر آتا ہے۔ یہ تو واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے۔ ہاں، مائنڈ اے آئی تو نیکسٹ لیول ہے۔ فرض کریں مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایک ایچ آر ڈیش بورڈ چاہیے۔ میں مینیج اے آئی کو صرف یہ بتاؤں گا۔ اب یہ ایجنٹ کیا کرے گا؟ یہ خود ایک براؤزر کھولے گا، دیکھے گا کہ دنیا میں بہترین ایچ آر ڈیش بورڈز کیسے ہوتے ہیں۔ پھر یہ خود اپنے اندر ایک کوڈنگ انوائرمنٹ کھولے گا، اس کا فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ لکھے گا۔ اگر کوئی ایرر آئے گا تو خود اسے ڈیبگ کرے گا، اور جب پورا سافٹ ویئر تیار ہو جائے گا تو مجھے کہے گا یہ لیجیے آپ کا سافٹ ویئر۔ یہ ملٹی سٹیپ ریزننگ کی انتہا ہے، اور اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہم انسانوں کا کردار بدل چکا ہے۔ ہم اب آپریٹرز نہیں رہے، ہم اب مینیجرز بن چکے ہیں۔ یعنی ہم اب مشین چلا نہیں رہے، ہم اس سے کام کروا رہے ہیں۔ بالکل، آپریٹر وہ ہوتا ہے جو مشین چلاتا ہے، جبکہ مینیجر وہ ہوتا ہے جو ریسورسز کو ہدایت دیتا ہے اور نتائج کا جائزہ لیتا ہے۔ اور اس پوری گفتگو میں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ جھنجھوڑا، جو میرے لیے سب سے بڑا اہم مومنٹ تھا، وہ پرپلیکسٹی کی جانب سے لانچ ہونے والا براؤزر کامیٹ ہے۔ ہم انٹرنیٹ کی تاریخ کے ایک بالکل نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ انٹرنیٹ آف ایکشن کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم انٹرنیٹ آف انفارمیشن سے نکل کر انٹرنیٹ آف ایکشن میں جا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور گہری بات ہے، اسے تھوڑا سا آپ مزید واضح کریں گے؟ دیکھیں، آج تک براؤزر کیا تھا؟ براؤزر ہماری آنکھیں تھیں۔ ہم اس پر کچھ سرچ کرتے، وہ ہمیں 10 ویب سائٹس دکھا دیتا۔ اب اگر مجھے ایک آفس چیئر خریدنی ہے تو میں خود امیزون پر جاؤں گا، خود ریویوز پڑھوں گا، خود اسے کارٹ میں ایڈ کروں گا اور اپنا کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالوں گا۔ رائٹ، سارا کام آپ کو خود کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، لیکن کامیٹ صرف آنکھیں نہیں ہیں، یہ ہمارے ہاتھ بن چکا ہے۔ میں کامیٹ کو صرف اتنا کہوں گا، میرے لیے ایک بہترین، آرام دہ اور میرے بجٹ کے اندر آنے والی آفس چیئر خرید لو۔ اور پھر وہ خود ایکشن لے گا؟ جی، کامیٹ خود مختلف ویب سائٹس پر جائے گا، ریویوز کا موازنہ کرے گا، بہترین کرسی چنے گا، میرے کریڈینشلز استعمال کرے گا اور اس کرسی کو میرے گھر کے پتے پر آرڈر کر دے گا۔ انٹرنیٹ کا جو یوزر انٹرفیس تھا وہ ہمارے لیے غائب ہو رہا ہے۔ مشین براہ راست مشین سے بات کر کے ہمارے کام کر رہی ہے۔
اور جب مشین براہ راست ایکشن لینے لگے تو پھر رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. ہاں، آپ نے صرف سوچنا ہے اور کام ہو جائے گا. تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہم نے اس گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ 1000 میں سے 999 ٹولز بیکار ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو باقی بچ گئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دراصل دنیا کو بدل رہے ہیں. ارے ٹائپنگ کے کچرے کو صاف کر رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر AI ایجنٹس ہمارے لیے انٹرنیٹ پہ ایکشن لے رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اب ہمارے کاموں میں مدد نہیں کر رہی ہے، یہ ہمارے کاموں کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. اور یہی بات ہمیں اس پوری بحث کے سب سے گہرے اور شاید سب سے چھپتے ہوئے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے. وہ کیا؟ اگر AI ہمارے لیے ایپس بنا رہا ہے، اگر وہ ہمارے لیے بہترین ویڈیوز ڈائریکٹ اور ایڈٹ کر رہا ہے، اگر وہ ہماری ای میلز کے جواب دے رہا ہے، اگر وہ ہماری بات چیت کی خامیوں کو درست کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ اگر وہ ہمارے لیے کرسیاں بھی خود ہی پسند کر کے خرید رہا ہے، تو پھر اس پوری مساوات میں انسان کا بنیادی کام کیا بچتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت خوفناک خیال ہے. کیا ہم نے ہر مشکل کام مشین کے حوالے کر کے خود کو صرف ایک ایسی ہستی بنا لیا ہے جس کا واحد کام اب صرف خواہش کرنا رہ گیا ہے؟ اگر تخلیق کرنا، محنت کرنا اور عمل کرنا زیرو کاسٹ ہو گیا ہے، تو کیا ہمیں اپنے انسان ہونے کی اور اپنے وجود کے مقصد کی کوئی بالکل نئی تعریف دریافت کرنی پڑے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی چیٹ بوٹ نہیں دے سکتا. اس کا جواب ہمیں خود ڈھونڈنا ہوگا.